بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کا یہ بہانہ ہے جو کہ پچھلے 70 سالوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی گورنمنٹ کو چینج کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے عراق میں بہانہ بنایا کہ وہاں پر ماس آف ڈسٹرکشن ہے۔ بہانہ بنا کر انہوں نے وہاں پر تباہی پھیلائی، بربادی کی، لیکن ان کا صرف اور صرف مقصد تھا وہاں کی گورنمنٹ کو چینج کرنا۔ اسی طرح پہلے کرنل قذافی، پھر سیریا، اس کے بعد افغانستان، اور اب ان کا اگلا ٹارگٹ ہے ایران۔ تو بیسیکلی ان کو ایران کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں، جو نیوکلیر ویپنز ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا جو مین ایشو ہے وہ ہے وہاں کی گورنمنٹ۔ یہ صرف وہاں کی گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی اسرائیل نے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ امریکہ کو پریشرائز کرتا ہے، کیونکہ وہاں اس کی بڑی مضبوط لوبی ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے پھر یہ اپنے مفادات کے مطابق ان سے کام نکلواتا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے ان کے سارے کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے، پھر چاہے وہ ایران کے لوگوں کو علی خامنئی کے خلاف کر کے کرے یا ان کو شہید کر کے کرے۔ پھر یہ وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ بٹھانا چاہتے ہیں جو ان کا پپٹ ہو، ان کی ساری باتیں مانے، جیسے کہ 1979 میں شاہ ایران تھا جو امریکہ اور اسرائیل کی ساری باتیں مانتا تھا، لیکن جیسے ہی انقلاب آیا تو روح اللہ خامنئی کی حکومت آ گئی اور اب ان کے بیٹے علی خامنئی کی حکومت ہے جس کو اسرائیل چینج کرنا چاہتا ہے۔ اور علی خامنئی کی حکومت کو چینج کر کے وہ وہاں پر رضا پہلوی کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں جو کہ شاہ ایران کا بیٹا ہے۔ رضا پہلوی امریکہ میں رہتے ہیں اور زیادہ تر میری لینڈ یا واشنگٹن کے آس پاس رہتے ہیں۔ وہ خود کو ایران کے لوگوں کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن وہ بادشاہت کی بحالی سے زیادہ جمہوری نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ ایرانی حکومت کے بڑے ناقد ہیں اور کئی مرتبہ ایران میں انسانی حقوق، جمہوریت اور سیکولر حکومت کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے کئی بار اقوام متحدہ اور مغربی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف عوام کی حمایت کریں۔ تو اسرائیل امریکہ کو اب اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران should have signed the deal. I told them to sign. What a shame and waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایران کو ڈیل کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سب کو فوری طور پر تہران سے نکل جانا چاہیے۔ اب اس ٹویٹ سے یہی لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایران کے خلاف ہے اور اسرائیل کے سپورٹر بن چکے ہیں، اور وہ سب لوگوں کو تہران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب امریکہ مداخلت کر رہا ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم جلدی امن قائم کریں گے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے وہ ہمارے نشانے پر ہیں، ہم کبھی بھی ان کو شہید کر سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے اور ایک ڈیل کر لے اور ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر سے نکل جائیں، اس سے اب یقیناً یہ تاثر پیدا ہوگا کہ امریکہ کو نیتن یاہو اس جنگ میں گھسیٹ کر لے آئے ہیں، اور اس کا منفی رد عمل آ رہا ہے۔ تو ایک منفی رد عمل تو چین کی طرف سے آیا ہے کہ چین نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے نکل جائیں، اور دوسرا رد عمل جو ہے وہ ایران کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایران سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ہم جو آبنائے ہرموز ہے، جس کو آپ اسٹریٹ آف ہرموز بھی کہتے ہیں، تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے ایک آبی گزرگاہ ہے، ایک سمندری گزرگاہ ہے، اور اگر ایران اس کو بند کر دے تو اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اس پہ بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اس دھمکی کے بعد ایران نے کہا ہے کہ ہم یہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، اور دوسرا ایران کی طرف سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان دی میڈل آف دی وار، بالکل جنگ کے درمیان، ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طے تھے، لیکن امریکہ نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جو مسقط کی میٹنگ میں 15 جون کو ایران کے چیف نیگوشیٹر جو ہیں، انہوں نے امریکہ کے نیگوشیٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو ایران کے لوگوں کا اور ایران کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان دی میڈل آف دی وار ہم دوبارہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، اور انہوں نے تہران کو خالی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو 3-4 دن سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ جو امریکی ایئر فورس کے جہاز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے پر پہنچ گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے سپورٹر بن کے ایران کے خلاف جنگ میں ایک پارٹی بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟
روس اور چین جنہوں نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اجلاس میں کھل کر ایران کی حمایت کی، وہ اس جنگ میں کھل کر ایران کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ جو ایک ریجنل کانفلکٹ ہے، یہ جو علاقائی تنازع ہے، یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک تہل مچ جائے گا، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس پر بہت ہی گہرا اثر پڑے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ ایران کے جو سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو علی خامنائی ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ایک فتویٰ دیا ہوا ہے۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ تو جب ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسی آواز جو چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف نہ جائے، اسرائیل اس آواز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کا جو اصل مقصد ہے وہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اسرائیل کا آخر کیا مقصد ہے؟ اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو نیتن یاہو کے پچھلے 10-15 سال کے کچھ جو بیانات ہیں، انٹرویوز ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور نیتن یاہو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں جو میڈل ایسٹ ہے اس کا جو فیس ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک گریٹر اسرائیل کا جو یہ نقشہ ہے، اس پر اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے یہ 1967 یعنی 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس کے بعد یہ نقشہ سامنے آیا تھا، جب اسرائیل نے کچھ عرب علاقے جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان وائلیشن آف دی ریزولوشن نمبر 181 آف دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل۔ تو اب اس سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل نے مسجد اقصی پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ 181 یہ کہتی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے اس پر یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا، کیونکہ یہ 3 بڑے مذہب کے لیے مقدس جگہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، لہٰذا اس پر نہ تو فلسطینیوں کا کنٹرول ہوگا اور نہ اس پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا، اس پر یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا۔ لیکن اسرائیل نے اس پر قبضہ کر کے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس نے غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کچھ عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کون سے عرب ممالک ہیں؟ ان میں اردن، لبنان، شام شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جو صحرائے سینا ہے جو کہ مصر کی جغرافیائی حدود میں واقع ہے، جو رفح کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، یہ اس مصر کے کچھ علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ علاقے یہ ترکی کے ہیں، ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی جو سرحد ہیں، اس کے جو بارڈرز ہیں وہ سعودی عرب اور ترکی تک جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت نیتن یاہو جو ہے وہ اپنا بارڈر ترکی اور سعودی عرب تک لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو دراصل تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کے استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے نیتن یاہو نے 1982 میں لبنان پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل جارڈن، شام، لبنان، عراق اور مصر کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور تمام ایرانی جو ہیں وہ تہران سے نکل جائیں، اس سے انہوں نے یہ جو جنگ ہے اس پر پانی نہیں بلکہ انہوں نے جنگ کی آگ پر پیٹرول پھینکا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس سے وہ لوگ جو ان کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ واقعی بڑے امن پسند آدمی ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں جو ہے انہوں نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا ہے۔ یہ دھمکی آمیز لہجہ کسی بھی پیس نیگوشیٹر کا نہیں ہو سکتا۔ پیس نیگوشیٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کی دھمکی آمیز زبان استعمال نہیں کرتا۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا بیان دے کر وہ ایران کو فورس کریں گے کہ وہ سیز فائر کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس تقریباً 9 قسم کے میزائلز موجود ہیں، جن کی رفتار 6125 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 17150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ اور ایران نے زیادہ تر جو محنت کی ہے وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر کی ہے، اور اس وقت ایران کے پاس کہتے ہیں کہ میزائلوں کا ایک پورا شہر آباد ہے زیر زمین، اور ایران کئی مرتبہ ان کی ویڈیوز بھی جاری کر چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایران نے اپنے پاس میزائلز تیار کر رکھے ہیں، صرف اسی وقت کے لیے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کو اپنے میزائلوں سے جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک تو اور اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہے ایرانی رپورٹر سیرا امامی کی۔
تو ایرانی رپورٹر سہرا امامی پورے ایموشنز کے ساتھ قائم ٹائم ٹیلی ویژن پر اسرائیل نے جو ایران پر حملے کیے ہیں اس کی مذمت کر رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس وقت اسرائیل کا ایک میزائل ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن یعنی ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ رہی ہوتی ہے اور تبھی آس پاس زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ سہرا گھبراتی نہیں ہے بلکہ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کے جو نہایت ہی ڈرامیٹک ویژولز ہیں وہ ایران سے سامنے آ رہے ہیں اسرائیلی حملوں کے۔ اس پر الجزیرہ کہتا ہے کہ دس از دا مومنٹ ایرانین اسٹیٹ ٹی وی واز فورسڈ ٹو اسٹاپ اٹس براڈ کاسٹ after it said it was attacked by an Israeli missile attack in Tehran۔ تو جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے ان کا براڈ کاسٹ وہاں پر رک جاتا ہے، لیکن کئی ایرانی رپورٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 منٹ بعد وہ براڈ کاسٹ پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور سہرا امامی دوبارہ اسکرین پر آ جاتی ہیں۔ اس بات کی ابھی تک انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک رپورٹر کی رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایرانی رپورٹر ہے جو کہ اتفاقاً اسی گلاس بلڈنگ کے سامنے سے کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر رہے ہیں جہاں پر ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا دفتر ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ the famous glass building of Iran's state broadcaster is on fire following the Israeli airstrikes. The broadcasting has resumed from another studio۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ان کا براڈ کاسٹ ہے وہ کسی اور اسٹوڈیو سے ریزیوم ہوا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔